آج کا عنوان، کہیں آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ تو نہیں جائیں گے؟ یثرب کے 12 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ اب 13 نبوی کا زمانہ ہے۔ مصعب بن عمیر 1 سال سے یثرب میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں کامیابی ملی ہے۔ یثرب میں ماحول مکہ سے یکسر مختلف ہے۔ یہاں ایمان لانے والوں کو کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آتا ہے۔ یہاں رہنے والے اسلام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ جن میں اپنی اپنی قوم کے سردار شامل ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ یثرب کے رہنے والوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والے مکہ میں ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ رسول اللہ کو یثرب آنے کی دعوت دی جائے۔ اس سال یثرب سے حج کے لیے آنے والے قافلے میں 72 مسلمانوں سمیت 500 لوگ شامل ہیں۔ یثرب سے مکہ آنے والوں میں بنی سلمہ کے سردار عبداللہ بن عمر بن حرام یعنی جابر بن عبداللہ انصاری کے والد مکہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ایام تشریق یعنی ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخوں میں کسی رات خاموشی سے ملنے کا وعدہ کیا ہے، جہاں رسول اللہ کے یثرب جانے کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ سے ملاقات کو نہایت خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قریش کہیں سارے منصوبے کو ناکام نہ بنا دیں۔ جو قافلہ یثرب سے حج کے لیے مکہ آیا ہے، اس میں ایک سردار کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ یہ بڑے اثر و رسوخ والا سردار ہے، بہت سمجھدار اور قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یثرب کے رہنے والے لوگ اس کے زیر اثر ہیں اور کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ اس ملاقات کے بارے میں عبداللہ بن ابی کو بھی بے خبر رکھا گیا ہے۔ رازداری کے لیے ضروری ہے کہ یثرب سے آنے والے لوگوں کو بھی اندازہ نہ ہو کہ مسلمان رسول اللہ سے ملنے گئے ہیں۔ ملاقات کی رات سب لوگ سرے شام ہی اپنے بستروں پر لیٹ گئے تاکہ باقی لوگ یہ سمجھیں کہ تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئے ہیں۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد مسلمان ایک ایک 2 کر کے خاموشی کے ساتھ مینا سے کھسک گئے ہیں۔ یہ تمام لوگ پہاڑی درے میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ سے ملنے والوں میں 70 مرد جو یثرب سے اسی خیال سے آئے، عبداللہ بن عمر بن حرام جو آج ہی ایمان لائے، اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ ان عورتوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ام عمارہ نسیبہ بنت کعب، نمبر 2 اسما بنت عمر بن عدی۔ اس طرح کل 73 لوگ رسول اللہ سے ملاقات کرنے اور انہیں یثرب آنے کی دعوت دینے والوں میں شامل ہیں۔ ان میں 62 بنی خزرج اور 11 بنی اوس سے ہیں۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ عباس بن عبد المطلب، ابو بکر بن ابو قحافہ اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ رات کے اندھیرے میں پہاڑی درے کی طرف جا رہے ہیں۔ عقبہ پہنچ کر رسول اللہ نے ابو بکر اور علی کو درے کی نگرانی پر مقرر کیا ہے۔ عباس رسول اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عباس تجارت کے سلسلے میں یثرب جاتے رہتے ہیں۔ یثرب کے لوگ انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ عباس رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کی حفاظت اور محبت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو عباس نے بات شروع کی ہے: یثرب کے رہنے والوں، محمد بن عبداللہ کا جو مقام ہماری نظر میں ہے، تم اس سے واقف ہو۔ ہم نے دین مختلف ہونے کے باوجود اس کی حفاظت کی
اور شیب ابی طالب میں مشکلات اٹھائیں لیکن اس کی حفاظت نہیں چھوڑی۔ ابن عبداللہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں محفوظ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس یثرب آ جائے تو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرو گے۔ اگر تم اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو۔ اسے گھر سے بے گھر نہ کرو، اپنے شہر اپنی قوم ہی میں رہنے دو۔ رسول اللہ کا اپنا شہر اور قوم کو چھوڑ کر جانا بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ یہ نہ صرف رسول اللہ کے لیے خطرناک ہے بلکہ یثرب کے رہنے والوں کے لیے بھی قریش مکہ سے دشمنی کا سبب ہوگا۔ عباس کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اس کام میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یثرب کے لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ آپ بتائیے آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ رسول اللہ اب تک خاموش سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کریم کی بڑائی بیان کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ اب رسول اللہ ان لوگوں سے وعدہ لے رہے ہیں، تم لوگ میری بات سنو گے اور خوشی یا غمی ہر صورت میں اس پر عمل کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، خوشحالی میں اور تنگی میں بھی۔ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کریم کے دین کی تبلیغ کرو گے اور برا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرو گے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میں اپنے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں، تم میرا دفاع اس طرح کرو گے جیسے اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہو۔ اس طرح کے وعدے یا حلف وفاداری کو بیت النساء کہا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ عبداللہ خوشی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، یہ تو بہت نفع والا سودا ہے، نہ ہم خود اس معاہدے کو توڑیں گے نہ کسی کو توڑنے دیں گے۔ برا بن معرور آگے بڑھے ہیں، رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کا اسی طرح دفاع کریں گے جیسے اپنی جانوں، اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ ہم سے بیعت لیں، خدا کی قسم ہم جنگوں اور ہتھیاروں کے سائے میں پلے بڑھے ہیں۔ یہ خوبی ہمیں اپنے بزرگوں سے نسل در نسل ملی ہے۔ ابھی برا اپنی بات کر رہے ہیں کہ ابو الحیثم نے رسول اللہ کو مخاطب کیا ہے، اللہ کے رسول، میری گزارش بھی سنیں۔ یہودیوں کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے اور مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں، ہم آپ کی وجہ سے ان سے دوستی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی خاطر یہ قربانی دے چکیں، اللہ کریم آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا کرے تو آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ رسول اللہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی خوبصورت انداز میں لکھی گئی کتاب محمد
رسول اللہ کا اگلا موضوع جان دے دیں گے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔